إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 15 سپٹمبر 2023 فرائیڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 62 میں سورۃ النساء سورت نمبر 4 سے شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم دو بڑی صورتیں قرآن کی مدنی کور کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. اور ان دونوں کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے. بالکل اسی طریقے سے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ اس سے اگلے والی صورت، یہ دونوں جوڑے کے فارم میں ہے. اور جوڑا جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے. آپ دیکھیں ان کی ایک ریسیمبلنس آپس میں. سورۃ النساء کا آغاز جو ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس سے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پکارنے سے یہاں پہ انسانیت کو اور وہاں پہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کو. اس کے علاوہ بھی ان میں کئی ایک ریسیمبلنس ہے. یہ جو سورۃ النساء ہے یہ اسپیسیفکلی جو ہماری آئلی زندگی اور سوشل ایشوز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، خصوص بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جہاں پہ عورتیں اور یتیم بچے اور غلام ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. ان کو نہ کوئی اپنے ساتھ اس لیول پہ شریک کرتے تھے، نہ ہی تو وراثت میں ان کا کوئی حصہ رکھا جاتا تھا، نہ ہی ان کی کوئی وہ عزت اور توقیر حاصل تھی جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو اپلفٹ کیا ہے اور ان کے حقوق بتائے ہیں. قانون وراثت سے اس صورت کے اندر آئے گا. اس کے مرکزی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے، یعنی یتیم، عورتیں، بچے، غلام اور ان کے حقوق. دوسرا ٹاپک اس کے اندر جو وہ مین ہے، آلموسٹ 80 آیت آؤٹ آف 176 آیت کے، وہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے. اور منافقین کو بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی مخالف کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانوناً مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد. لہذا پورے قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی
یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اہل ایمان کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے. تو کئی موقع تو اس سے مراد مسلمان بھی ہوتے ہیں کمزوریاں ایمان کے شکار. اور جو بہت سخت قسم کی آیت ہے وہ بیسیکلی کامل الایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے، اے ایمان کے دعوے داروں، یعنی دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، وہ منافقین ہیں. پورے قرآن میں یا ایھا الذین فقو کہیں پہ نہیں آیا، یا ایھا الکافرون آیا ہے، یا ایھا الناس آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، کیونکہ منافق بھی قانوناً مسلمان ہوتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. فتویٰ تو ظاہر پہ لگے گا. تو دوسرا ٹاپک منافقین جو سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور اس حوالے سے پھر ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور قیامت والے دن منافقین کا انجام کیا ہونے والا ہے. منافقین کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت آیت سورۃ النساء کے اندر ہے، اور اس کا کلائمیکس بھی اس میں آ جائے گا کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین. اور تیسرا اس کا مرکزی ٹاپکس ہے اہل کتاب جو سابقہ امت مسلمہ ہے، ان سے کنکلوڈڈ فائنل گفتگو اس صورت اور سورۃ المائدہ کے اندر ہے. جیوز اور کرسچنز کے ساتھ جو اچھا خاصا حصہ اس کو بھی ایڈریس کرے گا. تو یعنی 3 مین ٹاپک ہوئے: عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یعنی پسا ہوا طبقہ، اور اسی میں وراثت کے قانون بھی آئیں گے، میاں بیوی کے تعلقات میں عورتوں کو کیا حقوق کا خیال رکھنا ہے، نکاح کی امپورٹنس، یہ سب کچھ کور ہوگا. آئلی زندگی کور ہوگی. بلکہ سورۃ المائدہ کے اندر تو ریاستی لیول کے اوپر یعنی چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا، اس حوالے سے ساری چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے، یعنی ابتدائی خاکہ ہے. اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ فائنل کنکلوژن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی حکمت ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام پہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی بعثت. تو نبوت یعنی تیسرے سال آپ مکی دور نکال دیں، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں یہ شروع میں ہے. اس کی حکمت یہ ہے چونکہ مستقبل میں زیادہ تر لوگوں نے نسلاً مسلمان ہونا تھا، ان کے لیے مدنی صورتیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا جیوز اور کرسچنس جو آلریڈی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی صورتیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مصحف کی ترتیب اس کی یہ رکھی ہے جو ترتیب نزولی سے ہٹ کر ہے، لیکن اللہ کے پاس جو اس کے علم میں لوح محفوظ کے اندر قرآن ہے وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے. بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ. تو قرآن کی ترتیب اللہ کے پاس وہی ہے جو ہمارے پاس مصحف میں ہے، لیکن اللہ نے واقعات اور حالات کے مطابق اسے نازل کیا. فائنل ترتیب وہی ہے جو اس وقت ہے. اگرچہ 30ویں پارے میں جو سورت نازل ہوئی ہے سورۃ العلق، وہ سب سے پہلی 5 آیت ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ اینڈ پر ہے. جو یہ 3 مرکزی ٹاپک اس کے اندر کور ہوں گے. باقی تو یہ سورت خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کا خزانہ ہے. ایک آیت کے اوپر ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. جو مجھے زبانی کئی باتیں یاد ہے سورۃ النساء پہ 1 سال چاہیے اسے اس طریقے سے مکمل کیا جائے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو بالکل کریٹیکل چیزیں ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے میں ساتھ ساتھ بیان کروں، اور باقی جو تفصیلات ہے وہ چھوڑ دوں. اس کی وجہ ہے کہ وہ آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں ہمارے پچھلے دورے قرآن کے اندر
اس میں بھی میں اتنی ڈیٹیل ضرور کروں گا کہ کوئی چیز سکپ نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحیدہ. اے پوری انسانیت، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام. وخلقا منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ ہوا. اس کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں متفقن الحدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی فصلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ ہوا آدم علیہ السلام کی فصلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا. اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد اور عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت اس زمین کے اوپر پھیلا دیے. اس کی تفصیل ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا. البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایت کے شکل میں جوئز اور کرسچنز کے یہاں، اس میں ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان کے یہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے. کیوں؟ اللہ نے اب سٹارٹ جو لینا تھا، تو سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا. اور پھر صبح کے وقت جو جوڑا ہوتا تھا نا، اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا. یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ. اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن بھائی والا رشتہ ہے جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے ایز اے لاز ہزارڈ، اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. وہی ابدی حرمت والے رشتے کون سے ہے وہ بھی سورۃ النساء میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے معاملہ چلا، اور اسی کانٹیکس میں وہ قبیل اور حبیل کی واقعہ بھی ملتا ہے. وہاں پہ بھی ان کا کانفلکٹ اسی بات پہ ہوا تھا. اس پہ میرا ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ ہے، سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آئے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جان سے اس کا جوڑا یعنی سیدہ ہوا کو پیدا کیا، اور کثیر تعداد میں پھر مرد اور عورت اس زمین کے اوپر پھنسا دیا اللہ نے. واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یعنی جب معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو آخر میں انسان کہتا ہے یار اللہ کے لیے جانے دے، اللہ کے لیے معاف کر دے، ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے لیکن اللہ کا واسطہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے جھگڑوں میں جب بالکل بے بس ہو جاتے ہو تو جس ساتھ کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو خوف دلاتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، اس اللہ کا پھر تقوی اختیار بھی کرو. یہ صرف ایک زبانی کلمہ جملہ نہیں ہو، تو یہ ایک روایتی جملے ہے جب تک اللہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. تقوی مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، کسی سیاہ کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. اور یہاں پہ بار بار آ رہا ہے جو اللہ سے جتنا ڈر گیا، سورۃ الحجرت
میں بھی آیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کہ اللہ کے حضور مرتبے والے وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یعنی کسی کی نسب کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں اگر نسب اس کا اچھا ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں پھر نسب ظاہر ہے وہ ویلیو ایڈیشن کر دے گا. پھر سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی جو بخاری مسلم میں آیا ہے، اور پھر سیدنا حسن اور حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جامعہ ترمذی میں آیا ہے اور مسند احمد کے اندر. لیکن پہلی چیز ہے کہ اول بھائی درست ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب بھی خاندان اس کے آگے نہیں کر سکتا. ہاں جس کے عمل نے اسے پیچھے نہیں چھوڑا، عمل اس کے درست ہے تو پھر اس کا نسب اسے فائدہ دے گا. تو ہم ایکسٹریم رویوں پہ نہیں ہیں، ہم نسبت کو مانتے ہیں، لیکن نسبت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سید اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سٹے بھی وہی لگا رہا ہے، پھر تو اس کی عزت نہیں ہوگی جب تک اس کے اعمال نہیں ہوگے. اس پر بھی میرا ایک ویڈیو ہے، کیا سارے ہاشمی سید جو ہے ان کا احترام کیا جائے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں، صرف دعویٰ کرنے سے نہیں. تو کسی کی کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے. تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نوازے گا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سٹارٹ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو. پھر آگے چل کے پھر آیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہاں پھر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. تو اس اللہ سے ڈرو جس کے وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے بنائے، ان کی بھی پسداری کرو. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو، اللہ ہی سے ڈرتے ہوئے ارحام کا بھی خیال رکھنا ہے، رحمی رشتوں کا. رحیم کہاں جاتا ہے عربی میں، یعنی ماں کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے جو تمہارے رشتہ دار ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑ دوں گا. اور ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ صلہ رحمی ہوگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر. یہ نہیں ہے کہ وہ ماں کہے داڑھی نکال دے نہیں تو میں دودھ معاف نہیں کر بخشوں گی. کتنی متکبر ماں ہے جو یہ جملہ بولتی ہے. ان ماؤں سے پوچھو کہ تم کو خود جنت میں جانا ہے کہ نہیں، کہ تم دوسروں کی جنت کا فیصلہ کر رہی ہو اور اکڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر. ماں باپ کی عزت کا ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہو اور وہ پھر اکسائے اپنی اولاد کو کہ وہ اللہ کے مخالفت پہ کھڑا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں آیا ہے کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں جہاں پہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے خلاف چلنے کا حکم دے. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے میری والدہ میرے پاس آتی ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہے، بت پرست ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں.
دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرو. وہ حقوق اپنے پورے کرنے ہے، نان و نفقہ بھی دینا ہے، اور اسی طریقے سے بیمار ہو جانے پر علاج بھی کروانا ہے. یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن جہاں وہ کہیں پر اللہ کی نافرمانی پر اکسائے اور ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرے. کئی عورتیں ہیں جو اپنے بچیوں کو کہتی ہے کہ نقاب نہ کرو ورنہ تمہیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اندازہ کرے ان چیزوں پہ فیصلہ ہونا ہے. دنیا کا تو پتہ نہیں، کیا بھروسہ کب موت آ جائے. اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ سب سے بڑی تھریٹ ہی ہے. اور یہ اگر انسان کے سامنے یہ معاملہ ہر وقت رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی شرم اور حیا کے وجہ سے لوگ برائی سے بچ جاتے ہیں. کئی لوگ ہے وہ داڑھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی اب داڑھی رکھ کے تو یہ کام نہیں کر سکتے. اب کئی لوگ ٹوپی کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر شرم و حیا اللہ کی کرنا چاہیے، اور وہ اللہ جو دیکھ رہا ہے. باقیوں کو دیکھنا کو تو کوئی میٹر نہیں کرتا، وہ سزا بھی نہیں دے سکتے. اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے کہ اگر وہ سزا کا فیصلہ کر دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یمسسکل لاہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا. وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کا کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اس اللہ کو اپنے سامنے رکھو. اس کانٹیکس میں وہ حدیث سے جبریل بڑی مشہور ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں کتاب الامام میں چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے، 93 نمبر حدیث ہے. جبریل بڑی ڈیٹیل ہے. اس میں حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آ کے جب مختلف سوال کیے تو ایک سوال اس میں یہ تھا کہ فرمایا ایک احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا درجہ یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، اللہ کو اس طرح یاد کرو گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا، اس کا بعض لوگوں نے یہ ایک بات ہو رہی ہے تھی استحالن سمجھنے کے لیے، وہ اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے گئے. جی کئی لوگ جو ہے نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جیسا کہ تم اگر اللہ کو سامنے دیکھو نا تو تمہاری توجہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی. بالکل اس طریقے سے تم نماز پڑھتے وقت پوری کنسنٹریشن سے نماز پڑھو. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی کوئی دیکھ سکتا ہے نماز کے حالت میں اللہ کو. اور اگر یہ تصور نہیں ہو تو کم از کم یہ تصور تو رکھ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو آیت ہے نا پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کور کی، کہ نبی علیہ السلام کے جو خطبے ہوتے تھے ان میں بھی آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے. کچھ غریب مسلمان آئے، نیو مسلمز، بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا. آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اعلان کروا کے، اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا. اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ.
یعنی بتانا تھا اب یہ جو نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد میں سے ہے. اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دے کے اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے. یہ آیت سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا. پھر ترکیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا. انہوں نے ایک انصاری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا ساز و سامان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا. سب سے پہلے اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو بیچارہ لوور کلاس کا آدمی تھا، یہ اتنا کچھ اٹھا کے لے آیا. تو لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا سامان پر. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کے مارے. اچھا آپ دیکھیں جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ایبرپٹ ہوا کرتے تھے. اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فوراً، اور اگر خوشی ملتی تو چہرے مبارک پہ خوشی نظر آ جاتی. آپ نے اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنایا، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کو ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا بوال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو خود کر رہے ہیں ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کا بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئاتا. یہ حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن سنتن سیئاتن، اچھا طریقہ اور اچھی سنت اور بری سنت. یہ سنت سے مراد طریقہ. تو اسلام میں اچھے طریقہ جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بشرط ہے کہ دین نہ بدلے. جس طرح امام بخاری نے امام مسلم نے کتابیں لکھی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث کی. تو ان کو یہ طریقہ سجھایا اللہ نے، انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے. یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت تب ہوتی جب اس میں دین وہ سکھایا جاتا جو بابوں کا ہوتا. اس میں تو امام بخاری اپنی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو سند پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام تک. تو یہ اچھا طریقہ اور اچھی بدعت اس میں فرق سمجھیں. بدعت چاہے اچھی ہو یا بری ہو وہ بدعت ہوتی ہے اور اس پہ وبال ہے. سنت جو ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھا طریقہ ہے. یہ گھڑی، اس کی بنیادوں پہ نمازوں کی ٹائمنگ مسجد میں سیٹ کرنا، ہمارا شیڈول سیٹ ہو جاتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے. مسجد میں اے سی لگانا، اچھا قالین بچھانا، یہ اچھا طریقہ ہے. حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ جانا، یہ اچھا طریقہ ہے. یہ اچھی بدعت نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے. بدعت تب ہوتی جب حج کے ارکان یا نماز کے ارکان اس میں کوئی تبدیلی لے آتا. تو یہ سپورٹیو چیز ہے. تو جو دین کو سپورٹیو چیزیں جو ہے وہ بدعت میں نہیں ہوتی، اچھے نئے طریقے ہوتے ہیں. ہاں دین کو کوئی بدل دے، کوئی فجر کی 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھے اور کہے کہ ایک خیر ہے، ایک فالتو ہی پڑھ لی، وہ 3 بھی اس کی 0 سے اب ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی طریقے سے ہٹ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب دیکھیں یہ بنیادی آیت ہے، اس کے فوراً بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے حقوق کی بات شروع ہو رہی ہے. پہلے نمبر پر یتیموں کا ایڈریس کیا جا رہا ہے.
وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہارا بھائی مر گیا اور تم پیچھے سے جو ہے اپنے بھتیجوں کے مال میں قابض ہو جاؤ. نہیں، کفالت کرو لیکن ان کا مال ان کو ان کا حصہ دو. ولا تدابدلوا خبیث بالطیب، اور ردی مال دے کر اچھا مال نہیں حاصل کر لو ان سے. یعنی اب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ایک بھائی مر گیا ہے، دوسرے بھائی نے کہا اچھا اب وراثت تقسیم ہونی ہے تو میں مال میں سے اچھا مال اپنے پاس رکھ لوں، برا مال اس کو دے دوں. یہ کام نہیں کرنا. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے میں ملا کے. یعنی آپ کے جی میں آئے کہ میں حسن سلوک کر رہا ہوں تو میں بھی کچھ لے لوں، اس میں ایک درجے کی اجازت ہے، وہ آگے آئے گی کہ اگر کوئی غریب ہے نا تو باقدر ایفورٹ وہ لے سکتا ہے، وہ بالکل بھی فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بندہ غریب نہیں ہے وہ اس طرح نہیں یتیم کے مال لے سکتا. انہ کان حبا کبیرا، بے شک یہ اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے. وَإِن خِفْتُمْ، اور اگر تم میں سے یہ خوف ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو اسی کانٹیکٹ یہ ہے پھر یتیموں کے ساتھ نکاح نہیں تم نے کرنا. ہوتا یہ تھا کہ اگلے زمانے میں لوگ یتیم بچوں کی پرورش اس نیت سے کرتے تھے کہ چلو اس بچی کی پرورش کرتے ہے، یہ بڑی مالدار ہے، جب یہ جوان ہوگی تو پھر میں اس سے شادی کر کے اس کی مال کا بھی میں مالک بن جاؤں گا. یہ عرب میں کلچر تھا. یا کوئی غریب بچی تھی، اس کی پرورش کی اور نیت یہ رکھی کہ چلو اس کے عوض میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور حق اور مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. تو اس طرح وہ ان کے مال کو ان کا حق مہر بھی نہیں دیتے تھے یا ان کی جائیداد دبا لیتے تھے. اس کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، ماں عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح سے اللہ نے منع کیوں کر دیا، تو پھر ماں عائشہ نے کلیئر کیا کہ یہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا منع کیا ہے جس کی پرورش آپ کریں اور اس کو حق مہر نہ دیں. ہاں، اگر آپ نے اس کی پرورش کی اور حق مہر اس کو پورا دیا اور انصاف کیا تو یتیم بچی سے نکاح ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں اس کانٹیکس میں حدیث موجود ہے. اور سورۃ النساء کے اندر پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی جب حضور سے کاؤنٹر کوشچن ہوا کہ ہم یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتویٰ بھی دیا. وہ اسی صورت میں آیت کوٹ کی ماں عائشہ نے، 127 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ تم فتویٰ پوچھ رہے ہو مجھ سے یتیم عورتوں کے بارے میں، تو یہ جواب ہے وَيَسْتَفْتُنْكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، اوپینین پوچھتے ہیں عورتوں کے معاملے میں. یعنی وہ کن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فِيهِنْ ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي یتامی النساء، جو کتاب میں تمہیں بتایا گیا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم حق مہر نہیں دیتے اور ان کے ساتھ یتیم ہونے کے وجہ سے ظلم کر کے ان کو اپنے نکاح کے اندر لے لیتے ہو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهن، اور تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر کے ان کی دولت پہ قبضہ کر لو، تو ایسی نکاح کرنا منع ہے. اور پریفر یہی ہے کہ جس بچی کو آپ نے پالا ہے آپ اس سے نکاح نہ کریں، بلکہ اس کے ولی بن کے
اس کی شادی کہیں اور کرے تاکہ اس کے ساتھ کہیں ظلم ہو تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو. اب مجھے بتائے یتیم بچی کے ساتھ کوئی شادی کر لے اور پھر اس پہ ظلم کرے, وہ بچی کہاں جائے گی؟ اس کا تو پیچھے ولی ہی کوئی نہیں ہوگا. تو اسلام میں اس چیز کو ناپسند کیا کہ کوئی کسی یتیم بچی کی پرورش کرے اور اس سے خود شادی کر لے اور پھر اس کا استحصال کرنا شروع کر دے. ہاں, اگر استحصال نہ کرے تو پھر وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں اجازت مل گئی ہے. استحصال نہیں کرتے تو بہت نیکی کا کام ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ تم خود اس کے ولی بن کے کہیں اور شادی کرو, تاکہ اگر کل کو کوئی معاملہ بگڑے تو تم اس کے پیچھے پش پہ کھڑے ہو. اس کی سپورٹ کے لیے تو فرمایا گیا ہے اگر تمہیں خطرہ ہو نا انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں تو پھر ان سے تمہیں نکاح نہیں کرنا. فن کی ہو, بس نکاح کرو ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو, ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو. ما تاب لکم, جو تمہیں پسند آئے, من النساء, عورتوں میں سے, مسنا و ثلاثا و رباع, دو دو, تین تین, چار چار. یہ عربی میں محاورتاً یوں بات بولی جاتی ہے. بعض لوگوں نے یہ دو دو کو جمع کر کے 4 کیا, تین تین کو جمع کر کے 6 10 ہو گئے, اور 4 4 کو جمع کر کے 8 کیا, اور کہتے ہیں 18 بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ عربی لینگوسٹک ہے, ورنہ تو اللہ نے 18 ڈائریکٹ ہی بول دینا تھا. مراد یہ کہ میں اگر کھجور بانٹ رہا ہوں تو میں کہوں چلو 2 2 لے لو, تو اس کا یہ مطلب ہو گیا ہر بندے کو 4 4 دینی ہے؟ نہیں, مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پہ بات ہو رہی ہے کہ 2 2 ساروں کو دی جائے, تو یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے. تو یتیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو. 2 3 اور 4 یہ حد لگا دی, لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ, لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے, فواحدۃ, تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو, ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے. ہاں, انصاف کر سکو پھر 4 تک کی اجازت ہے, اور یہ 4 ایک وقت میں ہے. اگر کوئی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو 5ویں نہیں شمار ہوگی, وہ 4تھی ہوگی. ایک وقت میں 4 کر سکتے, بات شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکو. اس کانٹیکس میں کئی ایک حدیث موجود ہے ابو داؤد کے اندر, ترمذی کے اندر, مسند احمد کے اندر, اور کئی مسلمان ہوئے جن کے 4 سے زیادہ شادیاں تھیں, تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں کہا 4 رکھو, باقیوں کو طلاق دے دو, آپ چوز کر لو کون سی 4 رکھنا ہے. 4 سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے ایک وقت کے اندر. ایک اگر انصاف کرنے میں اگر تمہیں خطرہ ہے کہ نہیں کر سکو گے تو ایک پہ اکتفا کرو. تو اس سے اسلام کے ایک مزاج کا پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی پرائیورٹی ہے. انصاف کر سکو تو ایک سے زیادہ کرنی ہے, ورنہ انڈیا اور پاکستان میں تو جس نے ایک سے زیادہ کی ہے نا, خود بھی ذلیل ہوا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس نے ذلیل کروایا ہے, اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ انصاف نہیں ہوتا, یہ انصاف صرف ہے نانو نفس سے میں, دلی رجحان میں انصاف نہیں ہے. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دل پہ تو انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے. لیکن جتنی ظاہری معاملات ہے, یعنی کہ ایک کو جتنا ٹائم دینا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے, ایک کو جتنا خرچہ لگائے دوسری کو بھی اتنا خرچہ لگانا ہے, جو چیز کاؤنٹیفائی ہو سکتی ہے نا وہ ساری چیزوں میں برابر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کو اعلیٰ گھر میں رکھا ہے اور دوسری کو ایسا ہی, پھر تم انصاف نہیں کر رہے ہو. وہ آپ نے برابر رکھنا ہے. باقی آپ نے دلی رجحان
تو ظاہر ہے اب انسان کے اپنے بچوں میں ہی دیکھیں، سارے بچے ایک جیسے عزیز نہیں ہوتے، کچھ کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی سے کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی سب سے ہی ہے، اس میں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک بیوی جو خامند کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، زیادہ اچھے سے طریقے سے بیہیو کرتی ہے، آٹومیٹیکلی خامند کا دل اس کی محبت میں اس کی زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ نہیں اس کی محبت میرا دل میں زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں ایز کمپیئر ٹو دوسری بیوی کے، الا یہ کہ وہ بیوی خود اپنا کوئی حق معاف کر دے، وہ معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک پر اکتفا کرو، اور اس کو سپورٹو وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، شادی کرو لیکن ایکسٹریم رویہ اختیار نہ کرو کہ ایک کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ اور باقیوں کو تم چھوڑ دو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی آیت نمبر 129 میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنی بھی کوشش کر لو ہرگز اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مان لیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، فلا تمیلو، بس ایک چیز کا خیال رکھو، فلا تمیلو کل المیل فتذروہا کالمعلقہ، ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کے طرف ہی بہت جھک جاؤ اور دوسری جو ہے وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں لٹکی رہے، نہ وہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر والی ہے، ایک ہی کے پاس رہتے ہو، دوسری کے سالوں سال پوچھتے ہی نہیں ہو، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نے پتا ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا، لیکن جو دنیاوی طور پہ جتنی فیسلٹیز ہے اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزے ہے۔ اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ، اس زمانے میں تھا کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مردوں کی عورتیں جو جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتی تھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک فتح کیا ہے تو ان کی ساری عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائے، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ تو اب ان کا دو ہی حال تھے، ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس، وہاں جائے گی تو پھر دشمنی اتارنے کے لیے آئے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈیپینڈنگ اپون جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں، وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کرے۔ خیر، اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے۔ خود جو سیدہ صفیہ تھی یہودیہ تھی، اور یہ بھی لونڈیا بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا، اور وہ ام المومنین بن گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس چیز کی ترویج کی ہے، اور یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہے، یا آپ جا کے علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، وہ لونڈیا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا، لونڈی والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ذالک ادنی اللہ تعلوا، یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ، یعنی ایک طرف جھک جانے سے بہتر ہے یہ ہے کہ تم 2، 3 یا 4 شادیوں کرنے سے اچھا ایک ہی بیوی کرو، تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے۔
اگر ان کی ایک نبھ جائے، یہ نہ ہو کہ دوسری کرے تو پہلی بھی ختم ہو جائے، پھر ایک ہی رہ جائے گی، تو پھر بہتر ہے کہ ایک ہی رہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے اسی طرح صورتحال ہے. لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑے کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نئے نئے پکھیڑے کھول کے بیٹھ جائے. اور پھر ان کو مثالیں دینا نبی علیہ السلام کی زیادہ اور ازواج کی، تو وہ عرب کا کلچر میں وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھی. ہمارے اس کلچر کے اندر ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اگر 2 یا 3 کر کے بیٹھ جائے، پیٹ سی یا پائی، گھر پڑا رہے گا، اس نے کام خاک کرنا ہے. تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات اور واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے. باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کی جائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہوا ہے. اور دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں سے. اس میں کئی ایک سائنٹیفک ریزنز بھی ہے اور کئی ایک سوشل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ دنیا میں مرد اور عورتوں برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا، جراثیم کے اگینسٹ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے، وہ سروائیو زیادہ کرتی ہے. اور مجھے تو یہ حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری اور ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو عقیقہ اپنے لڑکے کے طرف سے 2 کرنے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں الفاظ ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے عوض. لڑکے کے طرف سے 2 اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس نے بیماری کے زیادہ چانس ہے آنے کے، لڑکی کے طرف سے 1 ہے. پھر جنگوں کے اندر، ایکسیڈنٹس کے اندر، پبلک گیدرنگ کے اندر عورتیں بھی تو بہت تھوڑی مرتی ہے، وہ تو مرد ہی باہر نکلتے ہیں اور مرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر معاملے کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. صرف ایک ملک ہے انڈیا، اور وہ اس لیے کہ آج سے 20-25 سال پہلے فگر بتا رہا ہوں میں کہ روزانہ 3000 بچیاں وہ پریگننسی میں ضائع کر دیتے تھے آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے. 3000 ظاہر ہے ایک ارب کے قریب آبادی اس وقت تھی، اب تو بڑھ چکی ہوگی ہے ان کی. تو 3000 کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا. اس وجہ سے وہاں پہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. ادروائز اگر آپ مختلف ملکوں کے اسٹیٹسٹکس میں یہ جو پرانے اسٹیٹسٹکس ہے، یہ احمد دیدار صاحب نے اپنے لیکچرز میں بیان کیے تھے، اور وہ بھی آج سے 20-25 سال پہلے کے فگرز ہے، اب تو زیادہ ہوں گے، کہ امریکہ میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. انگلینڈ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ، رشیا میں 90 لاکھ، آلموسٹ 1 کروڑ عورتیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. تو اب یہ 2 آپشن ہے، یا تو وہ یہ عورتیں جو ہے برائی کرے، یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جس کی آلریڈی کوئی بیوی ہو. ویسے تو وہاں پہ اب خاندانی نظام ٹوٹ چکے ہیں، وہ ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا، لیکن میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں. اسلام چونکہ ایک خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے، سوشل ویلیوز کے اندر، تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے. اچھا، یہ بولتے ہیں قرآن میں حکم ہے 4 شادیاں کرو. قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو، 4 کی اجازت دی گئی ہے. اور معاشرے میں جہاں 100 لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی، ان کو کم کرتے 4 پہ لے کے آئے. حکم 1 کا ہے، 4 کی اجازت ہے. بلکہ اگلے دن ہماری اکیڈمی میں
فون آیا. وہ کہنے لگے کہ جی ایک اسلامی بہن تھی, ان کی طلاق ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شوہر فوت ہو گیا, پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا, چوتھی جگہ کی وہ فوت ہو گیا, تو وہ اب اس کی 5ویں شادی نہیں کروا رہے. وہ کہہ رہے 4 سے زیادہ شادیاں کی اجازت نہیں ہے, وہ 4 کر چکی ہے. یہ لوگوں کی ذہنی لیول ہے. عورت کو تو ایک ہی شادی کرے گی, 4 کی اس کو کہاں سے اجازت ہے؟ ایک وقت میں ایک کرے گی. اور صحابہ اکرام میں یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس طرح آپ دیکھ لیں, آسمہ بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی جو غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لی. اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جس سال حضور نے حج کیا تھا. پھر 4 سال کے بعد حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر لیا آسمہ بنت امیس کے ساتھ. اس لیے محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش مولا علی نے کی ہے اور وہ ان کے بچوں کے معنی ہے. تو یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو. ہاں, ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا. وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرو. اور بلکہ اس سے پہلے فرما دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب چونکہ وہ ماں کا اسٹیٹس ہے لہذا اب ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, تو وہ اللہ نے ان کو ایک پروٹوکول دیا ہے اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی علیہ السلام کی ہی بیویاں رہے گی. یہ پروٹوکول صرف نبی کا ہے. یہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ شہید زندہ ہے تو شہید سے مانگ سکتے ہیں. تو ہم اگلی بات کرتے ہیں تو شہید کی بیویاں پھر شادی کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے تو؟ جعفر طیار شہید ہوئے تھے نا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے. اللہ نے جنت میں ان کو پر دیا جس سے وہ اڑتے. تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے. وہ شہادت کے بعد بھی زندہ تھے نا, ان کی شہادت تو کنفرم ہے. تو ان کی بیوہ نے شادی کیوں کر لی تھی حضرت ابو بکر کے ساتھ؟ تو یہ ایسی ہی کہانیاں بنائی ہوئی ہے. دنیا کے اور آخرت کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ نبی کا پروٹوکول ہے اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ نبی آج بھی ہے وہ دنیا میں کی زندگی زندہ ہے, نہیں, وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. لیکن ان کی عزت یہ ہے چونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی طور پہ, ان کی بیویوں امت کی مائیں قرار دیا گئی. لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ ماں ایسی ہے کہ اس سے پردہ ہے. ویسے ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا, قرآن میں آیا ہے, لیکن کہ نبیوں کی بیویوں سے جو بات کرنی ہے وہ پردے میں کرنی ہے. اگر کوئی چیز مانگنی ہے اور اپنی زبان بھی اے نبی کی بیویوں ایسی استعمال نہیں کرنا کہ کسی کے دل میں روب ہو تو وہ کوئی برائی کا ارادہ کرے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ماں عائشہ سے بھی اگر اصحاب رسول کوئی مسئلہ پوچھتے جاتے تھے یا تابعین تو وہ پردے میں جواب دیتی تھی. وہ آنری رشتہ ہے ماں کا. لیکن باقی سارے غیر محرم عورتوں والی احکام ہے ان کے ساتھ. پردہ انہوں نے کرنا ہے تو وہ ایک پروٹوکول ہے. باقی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محرم رشتہ والا جو ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو پر حکم فرمایا ہوا ہے پردے کے اعتبار سے.
نکاح جو ہے وہ سنت ہے، وہ ضرور کرے، لیکن اتنے ہی نکاح کرے جتنی آپ سنبھال سکتے ہیں، ورنہ وہ اپنے لیے مصیبت نہ کھڑا کر دیں۔ یہاں تو جو بندہ کچھ کر نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں شادی کرا دو تاکہ پورے دو خاندان کچھ کام کرنا شروع کر دے، یعنی آپس میں لڑنا شروع کر دے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک غریب آدمی آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کر لو، وہ اور غریب ہو گیا، پھر دوسری شادی کرائی، پھر تیسری کرائی، پھر چوتھی امیر ہو گیا۔ سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمانوں کی گروہ جس میں استطاعت ہے نا وہی نکاح کرے۔ نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھے کا ذریعہ ہے، اور اگر تم نکاح کے استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کسی استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ، نہیں۔ اور یہاں استطاعت سے مراد فائنینشلی استطاعت ہے، باقی اگر سیکشول استطاعت کا ہو تو وہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، ورنہ تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو استطاعت ہو تو نکاح کرو اور نہ ہو تو روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو ایڈریس کرو۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے انہوں نے نبی علیہ السلام عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشائے ہوئے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ ایک نے کہا میں پوری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر یہ چلے گئے۔ یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے تو یہ دعوے کر کے گئے۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہے بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلے جملہ سکسر تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے، اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات میں کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہے نکاح کیے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغیب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ ویسے عموماً بولا جاتا ہے نکاح ہے سنتی، وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہے، ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغیب عن سنتی، جس نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزوں ہے، یعنی نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے نظر میں وہ فارغ ہو گیا۔ وہ ایک بازیگر ہو سکتا ہے، اللہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال فجر تک پڑھنی، یہ تو کرتا بھی ہے نا، یہ حدیث دیکھے، اور اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے کہ عبادت میں غلوف کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا۔ اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے، جو کتابوں کا خدا ہے نا۔ پیغمبروں کا خدا وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا، اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کے سے شکایت کی بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتے رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ اے عبداللہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گلے لگ جا بولے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیح نکلا ہے میرے صحاباؤں میں سے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، اگر ایسا کرو گے، پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک زندگی جی رہا ہوں نا، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے اندر بہت طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں۔ چلو 0 سے ملٹیپلائی۔ یہاں کتنے بزرگ کہتے ہیں کہ جی اتنے سال سے ان کا روزہ ہے۔ بزرگوں کی عزت رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے ایسی باتیں نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ گویا ایسا ہے کہ تم نے ہمیشہ روزے رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے اپنی آخر میں فرمایا بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، یہ داؤدی روزے ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، تو پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو، وہ کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی، اب مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ تو خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیث کی، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں، گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا، تو سال کے روزے اس کے ہوتے رہیں گے۔ اور وہ 6 روزے مہینے میں آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے۔ بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی بعد میں رکھ لو، بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے پورے کر لیں، جس طریقے سے مرضی۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو وہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے شروع کر دیے جائیں، تو وہ بھی گویا اس طرح ہے کہ پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے۔ تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ تو یہ کہتے ہیں علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا پڑ جاتا ہے۔ سر یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ علم دین ہے، آیا ہے نا، آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں، آپ نے خام اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اور آپ اس پہ مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی گھر تشریف لائے اور پھر آپ کہیں نکل گئے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جاویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہے. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کر اشراق تک. اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تب واپس آتے تھے. آپ نے فرمایا تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہے مصلی پہ اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان الذی و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 4 کلمہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بلو کارڈ میں یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے. تو سر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اب جس کو یہ پتا ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. باقی اشراق بندہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی پڑھنی ہے. جو ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. اگر مسجد میں مولوی نہیں بیٹھنے دیتے ثواب تجھے اس سے زیادہ ہی دے دوں گا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نورن نالا نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھ لے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.